السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ایک عجیب بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے جو کرونا وائرس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، اور پوری دنیا اس کے لیے متفکر ہے اور اس کو نیست نابود کرنے کے لیے کوشاں اور سعی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ یہ بیماری کا چیپ جو ہے وہ مسلمانوں کو کم لگتا ہے، جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ سارے اعضاء صاف رکھنے کی وجہ سے یہ وائرس مسلمان کو، خاص کر نمازیوں کو نہیں لگتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کو پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ لوگوں کو بھی ہم سے بھلائی پہنچے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یکتائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا مقصد ہے۔ پوری دنیا میں خیر پھیلے، اس غرض سے میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں طہارت، پاکیزگی، سوچھتا، صفائی کیسے پھیلے، اس کے متعلق چند باتیں آج یہ اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے چند باتیں میں اس مادھیم کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کرونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے حکومت پریشان، حکومتوں نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، اور اجتماعی تمام کانفرنسیں، سیمینار، میٹنگیں وغیرہ پر بین لگا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اجتماعی اعمال کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، انفرادی اعمال کو بڑھاویں اور اپنی زندگی کا محاسبہ اپنے ہی گھروں میں رہ کر کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ محاسبہ کی فضیلت ہمارے شریعت اسلام میں تو بہت ہے ہی کہ اپنی زندگی کا حساب کر کے سویا کریں۔ رات کو سوتے وقت بھی ذرا بستر پہ 15-20 منٹ بیٹھ کر دن بھر کے ہمارے اعمال، خود کے اعمال، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال کیا تھے، اس میں خیر کیا تھی، شر کیا تھی، اس کا حساب لگا کر سوئیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا، اور تہجد میں اٹھ کر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، مغفرت مانگیں گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ دوسری بات کہ جو یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے طہارت کی بات کروں تو جیسا کہ طہارت کے مسائل ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کو ذرا دہرانے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے کہ تعلیمی ادارے میں بغیر امتحان کے چھٹی ہو گئی، اب طلباء کو چاہیے کہ اپنے گھر آ کر جو طہارت و پاکیزگی کے مسائل ہے وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور وہاں اپنا امتحان بھی دے اور ان کو یاد بھی کرائیں کہ دیکھو طہارت اور پاکیزگی میں کتنی فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے اور کتنا آرام ہے اس کے اندر، اس کا پریکٹیکل کریں۔ وہ کتابیں لے کر جائے اپنے گھر تاکہ گھر والوں کو سنا سکے، اور پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں، غسل کے آداب کے بارے میں، استنجے کے آداب کے بارے میں، حیض و نفاس کے بارے میں سب اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں تو انشاءاللہ گھر میں طہارت اور پاکیزگی آئے گی، جو ایمان کا ایک جز ہے، اور اس کی طرف، اور طہارت اور پاکیزگی ہی سے ہم کو عبادات کی طرف رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، ذکر تلاوت کی طرف رغبت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، نماز کی طرف رغبت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا گیا ہے، وضو ضروری ہے، اور وضو کے اندر ہم جو آزاد ہوتے ہیں سنتوں کا خیال کر کے کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی چڑھاویں، مسح بھی کریں، انگلیوں کا خلال بھی کریں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، تو اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں کہ کہاں کہاں سے، جیسے بھی وائرس، کرونا تو ایک ہے، قسم قسم کے وائرس دنیا میں عام ہیں، سوائن فلو ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پلیگ ہے، طاعون ہے،
بہت سارے وائرسز دنیا میں آتے رہتے ہیں گندگیوں کی وجہ سے، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ مذاکرہ گھروں میں ہونا چاہیے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تعلیم کی چھٹیاں ہو گئی، تو طلباء ہمارے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس پر دھیان دیں اور توجہ کے ساتھ، اور ماں باپ بھی ان کو کہیں کہ آپ پڑھ کے آئے تو ہم کو یہ سمجھائیں تاکہ ہم بھی خوش و خرم رہیں، ہماری بھی صحت بنی رہے۔ اس لیے تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، اور اگر موٹی موٹی باتیں طہارت و پاکیزگی کے بارے میں جاننا ہو تو 3 کتابیں میرے سامنے ابھی موجود ہیں، ایک بہشتی زیور، دوسرا تحفۃ النکاح، اور تیسرا ہدیۃ النساء۔ ہدیۃ النساء اور تحفۃ النکاح تقریباً 7-8 زبانوں کے اندر عام آ چکی تھی کسی زمانے میں، ابھی کچھ نایاب ہے لیکن کہیں کہیں ملتی بھی ہے، نہ ملے تو کتب خانوں سے منگواویں، ہے کہیں کہیں ملتی ہے۔ اس وہ چھوٹے سے کتاب چاہیں 20-20 روپے کی کتابیں ملتی ہے، وہ ہدیۃ النساء عورتوں کی پاکی کے لیے، اور تحفۃ النکاح نوجوانوں کے لیے۔ وہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اچھے خاصے مسائل لکھے ہیں ملنے ملانے کے، اور بہت ساری باتیں پاکیزگی ہی کی اس میں لکھی ہے۔ بہشتی زیور میں تو تمام مسائل ہیں، لیکن اس میں بھی طہارت پاکیزگی کے اور استنجے کے جو مسائل ہیں اس کو غور کر کے پڑھا جائے۔ آج اس کی بہت اہم ضرورت ہے، خاص کر کے یہ کرونا وائرس کی مہاماری کے درمیان، اور اس کو پڑھ کر دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے ہم وطن بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی وائرس سے بچ جائیں۔ اور بلا ضرورت ویسے بھی گھر سے باہر نکلنا بہت، یعنی اس کو اسراف میں داخل کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھومنے نکل گئے، اور بغیر ضرورت کے بھیڑ جمع کر لی، اور بغیر ضرورت کے بازار میں نکل گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ تنبیہ کے طور پر یہ عنایت فرمایا، اور حکومت اب ہے کہ بھی بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو، مول بند کر دیے، ملٹی پلیکس بند کر دیے، جم سارے بند کر دیے، ہوٹلیں تقریباً بند کرنے کو جا رہے ہیں۔ اس لیے ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر ہم کو یاد دلانے کے طور پر کہ ہم اپنی اصلی انسانی مسلمانی زندگی پر آنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک توفیق تو تنبیہ دی ہے، ایک تنبیہ کی ہے۔ جیسے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی والا معاملہ، کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، آج ہم اس طرح کرونا وائرس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کرونا وائرس جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق بنا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کھجلی کی بیماری ڈال دی، اور پھر اسی نوح علیہ السلام کشتی کے اندر وہ لوگ مذاق کے طور پر پخانہ کرنے لگے، تو اسی پخانے میں ان کی کھجلی کا علاج بھی ہونے لگا۔ تو خود سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو مذاق اڑانے والے تھے انہی سے اس کشتی کو صاف بھی کروایا تھا، اور پھر اللہ کا عذاب جو آیا تو کشتی واقعی میں لوگوں کو سمجھ میں آیا، جو ماننے والے تھے وہ سمجھ گئے، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ غرق آب ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے اللہ نے قرآن میں دی ہے، تفسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کرام کو ابھی موقع ہے، مدارس میں چھٹیاں ہو چکی ہے، اور امت کو سمجھانے کا مسجدوں میں بیٹھ کر، محلہ میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے قصے کہیں، کرونا کی بیماری کی وجہ سے اموات گنیں یا ملکوں کو گنیں، اور وہ شیطان ہے اور وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، اس کا کرنے کے بجائے اگر ہم یہ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کو تذکرے کریں گے، مذاکرے کریں گے، تو اس سے جسم بھی صاف ہوں گے، ماحول بھی صاف ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے دل بھی صاف ہوں گے، جو کہ مطلوب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مختصر ہے، جتنا زیادہ ہو سکے علم کو آگے بڑھاویں۔ ہمارے جو درس نظامی کی کتابیں ہیں وہ اب پڑھ لی جتنی پڑھنی تھی، اب وہ تعلیم ہے، بغیر امتحان کے چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اپنے گھروں میں اس کے مذاکرے ہوتے رہیں، اعمال کے فضائل کے مذاکرے ہوتے رہیں، تو انشاءاللہ دنیا میں خیر پھیلے گی۔ اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ باتیں اچھی باتیں ہیں، بغیر اچھائی پھیلانے کی نیت سے ہم اپنے پڑوسیوں کو اور ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو، جیسا کہ میں سیدھی مثال دوں کہ اگر بدن سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تھوک کے ذریعے وضو نہیں ٹوٹتا، آنسو کے ذریعے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چہرے کو اس کے سب
بعد رکھا ہے، اس سے چہرے سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شرمگاہوں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل کہتے ہیں پورے جسم پر پانی بہانے سے غسل ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اتنی منی میں ایسی کتنی غلاظت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ری خارج ہونا اور پیشاب پخانے میں ایسی کیا غلاظت ہے کہ کیسی کیا نجاست ہے کہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ باتیں پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے، اس کی حکمتیں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج چونکہ موقع ہے وائرسز کے دیکھنے کا، تو تھوڑا سا یہ میری سمجھ میں آ گیا تو میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ خدمت قبول فرمائے اور آپ سب بھی کرونا سے بچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف آگے بڑھیں، اور گھروں میں یکسوئی کے ساتھ تلاوت، تسبیح اور نمازوں کے پابند رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔